اچھی زندگی مرد و خواتین کو اگر چاہیے تو جو بھی نیکی کرو اس نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں نہ مانگو، اس نیکی کے لیے ایک سوچ بناؤ، ایک فکر بناؤ کہ مولا میں یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اگر تو راضی ہو گیا تو میری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ نیت اپنے دل کے اندر رکھو، اور اس نیت کا جب خیال ہوتا ہے، دیکھیے بتاتا ہوں سمجھیں، اس نیت کا جب خیال ہوتا ہے نا تو آدمی پھر اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ کے لیے معاف کرتے چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ سرکار 25 سال کے اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی۔ توجہ چاہوں گا، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے، حضور جوان، وہ بیوہ، کئی بچوں کی ماں، اور سرکار نے کہا فرماتے احسان فرمایا ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر، لیکن قربان جائیے خدا کی قسم کوئی سیرت کی کتاب میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ سرکار نے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ کبھی فرمایا ہو خدیجہ تم پر میں نے احسان کیا، کبھی نہیں فرمایا، کبھی نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کنواری بیوی کی حیثیت سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے عقد میں آئیں تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سامنے کہا کرتے، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف جب کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ سرکار آپ اس ضعیفہ کا تذکرہ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے اللہ اکبر، قربان جائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے میرے لیے بہت ساتھ دیا ہے اور اس نے میری دعوت قبول کر کے اسلام کی آغوش میں سب سے پہلے اس نے قدم رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج کسی غریب کی لڑکی سے شادی کر کے گھر میں لے کر کے آئے اور زیور پہنانا شروع کیا تو شوہر کہے گا تیری ماں کیا کبھی دیکھی تھی تو نہیں؟ یہ حد ہو گئی۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ تم کو اللہ نے تمہاری بیوی کی وجہ سے روزی عطا فرمائی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بیوی کی وجہ سے روزی نہیں ملتی تو میں اسے حضور کا ارشاد سنا دیتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی آئے، عرض کرتے ہیں حضور اتنا غریب ہوں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ سرکار نے فرمایا شادی کر لو۔ تو عرض کرتے ہیں حضور خود کے کھانے کے لالے ہیں، شادی کروں گا اس کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کہا اللہ اس کے صدقے میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے نکاح کے اندر برکت رکھی اور اللہ نے بیوی کے عوض کے اندر روزی عطا فرمائی۔ بعض ظالم ایسے ہیں جن کو کوئی لڑکی دیتا نہیں ہے، اتنے غریب ہوتے ہیں کوئی لڑکی نہیں دیتا، اور پھر لڑکی مل جاتی ہے تو اللہ وارے نیارے کر دیتا ہے، مال ہو جاتے ہیں، بہت دولت مل جاتی ہے تو دولت ملنے کے بعد پھر نظر پھر جاتی ہے، کہیں اور دماغ گھوم جاتا ہے، اب اس میں عیب نظر آتے ہیں، یہ کالی ہے، پڑھی لکھی نہیں، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، یہ ساری چیز العیاذ باللہ۔ کیا کہتے ہو، کہاں جا رہے ہو تم؟ یہ سارا معاملہ صرف اس لیے ہے کہ حضور کی سیرت آپ نے نہیں پڑھی۔ یہ ساری خرابیاں اس لیے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ کے فرامین نہیں پڑھے۔ یاد رکھیں، میرے جیسا امامہ شریف پہن کر داڑھی رکھ کے اچھے کرتے پائجامے میں دنیا میں گھومے اور دنیا کے بڑے اچھے مولانا ہیں، یہ دنیا کے کہنے سے اچھے مولانا نہیں ہیں، لیکن اگر حضور فرما دیں کسی کے بارے میں تو اس سے بہتر کون ہوگا؟ تو سرکار فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے بیوی بچوں میں بہتر ہوں۔ تو یاد رکھیں، ہم پوری دنیا کے اندر اچھے بن کر کے گھومے اچھے نہیں ہیں، اچھا وہ ہے
جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. بہت سارے باپ کہتے ہیں میں تو گھر میں گھستا ہوں نا تو میری بیوی ایک دم وہ ہو جاتی ہے اور میرا بچہ اس پلنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے اور اتنا ڈرتا ہے. ارے یہ کوئی بہادری کی بات ہے؟ یہ کوئی بہادری کی بات ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ گھر میں انٹر کرو تو آپ کا استقبال بیوی مسکرا کر کے کرے, بیٹا آپ سے لپک کر کے کرے, چپٹ کر کے کرے. لیکن آپ اتنے دادا بن چکے ہو, اتنے باروک بن چکے ہو کہ سب تھر تھر آپ سے کانپتے. اس کو مردانگی کہتے ہیں؟